تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک دوسرے ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تب میں نے اس سے یہ پوچھا۔ یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے اطمینان سے جلفریزی لیتے ہوئے کہا۔ نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں؟ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا ہے، میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ کیا تم مجھے پرپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی، اس نے اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈالتے ہوئے بولا۔ بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھئی اگر پرپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سیلڈ کھاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ باقاعدہ پرپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی، میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پہ یقین نہیں رکھتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا، پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، اور پھر پتہ نہیں مہرین دوبارہ کیسے موضوع گفتگو بن گئی۔ ایسا اکثر ہی ہوتا تھا، مہرین کے لیے ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش ضرور نکل آتی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے نا مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا، اور میں اچانک کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ دادی امی اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان رہتی ہیں، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کا اگر انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی۔ شاید تم اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ پھر رہی تھی، مگر اب کافی عرصے سے ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی کچھ اچھی نہیں، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھ سے کہتی رہتی ہیں کہ مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کروں۔ اس لیے میں نے دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کر ڈھونگ رچائے رکھا ہے، مگر در حقیقت میں بہت پریشان ہوں۔ جلد یا بدے یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی اور پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر یہ بات وہ نہیں سمجھتی۔ پلیز تم اس بارے میں اس سلسلے سے بات ضرور کرو، اس نے منت بھرے انداز میں مجھ سے کہا۔ لیکن مشل، میں اس سے کیا کہوں گا؟ اور جو ہماری پہلے تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے، مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں نے اسے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ پھر بھی اسود، تم اس سے بات تو کرو۔ مشل، تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود کبھی میری بات پہ عمل کبھی عمل نہیں کرے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی غلط کرے اسے ٹھوکر لگنی چاہیے، اور اگر اسے اپنی عزت کی خود پرواہ نہیں تو پھر میں اور تم اسے کیا سمجھائیں گے؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں اس سے کہا، مگر وہ میری بات پہ بگڑ گئی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے تم سے بڑی مایوسی ہوئی ہے اسود۔ میرا خیال ہے تم اتنی خود غرضی نہ ہی دکھاؤ تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے بات کروں گا، میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیا۔ وہ مہرین کے لیے واقعی پریشان تھی، اور یہ پریشانی مجھے اچھی بھی لگتی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں دنیا میں اب اچھے لوگ نہیں رہے، میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف رہا اور مہرین سے نہ مل سکا۔ جس رات مجھے واپس لندن جانا تھا، اس رات مشل کے گھر گیا تھا۔ مشل سے 1 دن پہلے بھی مل چکا تھا، اور اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا ہمیں۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا۔
اپنے کمرے میں ہوگی، اس کا اور کون سا ٹھکانہ ہے، انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے مل کر آتا ہوں۔ ہاں جاؤ ملاؤ۔ میں اوپر منزل پر چلا آیا، آہستہ سے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے اس کے دروازے پہ دستک دی، چند لمحوں کی خاموشی رہی، اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ مجھے دیکھ کے پریشان سی ہو گئی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز وہ کونیوں تک آستینیں چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے اچھی لگی تھی۔ آئیں، اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا کہا۔ سادہ سا بے ترتیب سا کمرہ اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا، اس پہ کشن رکھے ہوئے تھے اور سائڈ کی دیواروں میں کتابوں کے ریکس تھے۔ کارپیٹ کے اوپر ایک کونے میں کچھ کتابیں پڑی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی ایک چائے کی پیالی تھی۔ دیواروں پہ چھوٹی بڑی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ دیواروں کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ اتنی دیر میں کشن پہ پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے، تمہارا کمرہ کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پہ کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کے میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا تم سے ملتا چلوں۔ کارپیٹ پہ بیٹھتے ہوئے میں نے اس سے کہا۔ میں جانتا تھا وہ حیران ضرور ہوگی کیونکہ میں کبھی اسے خدا حافظ کہنے نہیں گیا۔ میں نے اسے دیکھا اور اچانک ہم دونوں کی نظر ملی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اسے نہیں نظر ملا سکتا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ وہی بات کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں؟ اس کا قیاس غصب کا تھا۔ کیا تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں مجھ سے کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے اور اب بھی تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں میں، اس لیے میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آیا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے تمہاری عزت پہ حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو اور میں چاہتا ہوں تمہیں سب اچھا ہی سمجھیں۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ سے یا کسی اور سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پہ حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور جو تم بے فضول قسم کے لڑکوں سے دوستی کیے ہو وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک انداز میں سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی، اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی۔ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنی رائے ضرور دے۔ جو آپ کو فضول لگ رہے ہیں ضروری نہیں وہ مجھے بھی فضول لگیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی کی ضرورت نہیں تو پھر آپ سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ میں لاجواب سا ہو گیا۔ دیکھو، اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچے گی تو سب سے زیادہ نقصان اس بات کا تمہیں ہوگا۔ میں نے اسے دھمکایا۔ پہلی بات، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ خبردار کرنے کا شکریہ، مگر اسود علی، آپ نہ میرے گارڈین ہیں اور نہ ہی میرے گاڈ فادر۔ میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہوتا تو آپ دیتے ہوئے اچھے بھی لگتے، اس لیے آپ کا یہ مشورہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ آپ کے ملنے آنے کا آپ کا شکریہ۔ ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ صاف انداز میں مجھے جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ میں کیا انسلٹ برداشت کرتا؟ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنا ہوش اور پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی ہے۔ اچھا ہوا خالہ نے اپنی زندگی اس کے لیے برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ مشعل کو خط کے ذریعے میں نے اس ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اسے بھی مجھ سے
ہی شکایت تھی. اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی. اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا تھا. فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب اس نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے گی، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے. مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا. اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو. تم مرد عورت کی کوئی غلطی کہاں چھپا سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پہ سیاہی مل دوں. خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی. مشل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند ہی تھا. سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی، مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. تمہیں اور مشل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. مہرین ایسی نہیں ہو سکتی. ان کی ایک ہی رٹ تھی. میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی. میں نے سوچا. 4 ماہ اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی. یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی. اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا. میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا تھا اور اپنے آپ کو میں نے کام میں الجھانا شروع کر دیا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں. لندن کی بنسبت پاکستان کا کام اور اس کا پریشر بہت زیادہ تھا. مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر پھر بھی تقریباً روز ہی امی اور مشل سے بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا. میں ہر ویکنڈ پہ لاہور کا ایک چکر ضرور لگایا کرتا تھا. ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش نہیں ملی تھی. میرا ارادہ تھا کہ رہائش ملتے ہی میں امی کو اپنے ساتھ لے کر کراچی آ جاؤں گا. ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی اور میں امی کے لیے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریوں میں مشغول ہو گیا. ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو معمولی سی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود، آج تم سے مجھے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سنو. امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں. اس معاملے میں آپ فکر ہی نہ کریں اور بات بتائیں. مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا. میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں. امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پہ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. شروع سے میرا یہی ارادہ تھا کہ مہرین کو اپنی بہو بناؤں، مگر میں چاہتی تھی تم کسی قابل ہو جاؤ تب میں ایسا کچھ کروں. اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے. امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہے اور اس بارے میں کبھی ایسا سوچا. وہ میرے لیے کزن ہے اور بس. میری بیوی کے معیار پہ وہ پورا نہیں اترتی. میں نے صاف الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا. کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی. بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوا کرتی تھی اس سے. بچپن کی بات بچپن کے ساتھ ختم ہو گئی. اب ہمارے درمیان کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. مگر اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف کو مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل کی اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہو. اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی مالک ہے، جس کی نہ خاندان کے باہر عزت ہے اور خاندان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے. آپ مجھے کس جرم کے سزا کے طور پہ اس کے ساتھ تھوپنا چاہتی ہیں؟ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں. اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں. تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ تمہاری شادی اس سے ہو جائے اور میرے گھر میں آئے، ورنہ امی کا تو رشتہ طے کرنے والی تھی کہیں اور. مجھے امی کی غلط بیانی پہ ہنسی آئی تھی. اب اگر یہ جانتی ہوتی نانی امی مہرین کے رشتوں کی کامیابی کے
رونے میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ کبھی شاید یہ جھوٹ نہ بولتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھے رشتے اس کے نظر آ ہی رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کریں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں. میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جب تمہارا دل چاہے شادی کر لو، مگر تمہارا رشتہ کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو. انہوں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا. میں ان کی اس حرکت پہ حیران ہو گیا. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں. مجھے مہرین پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا. پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا اور ہر دفعہ بیل بجتی رہی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا. شاید وہ جانتی تھی کہ میں دوبارہ ضرور فون کروں گا. 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد تنگ آ کر میں نے فون بند کر دیا. وہ جانتی تھیں کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں، اس لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی. یہ ایموشنل بلیک میل تھا. میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتائی. وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں سی آ گئی. چند منٹ خاموش رہنے کے بعد یکدم اس نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا. مشل دیکھو، تم پریشان نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. امی کو میں رضامند کر لوں گا، پلیز تم رونا بند کرو. میں بے حد پریشان ہو گیا تھا. یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی. پلیز اسود، کچھ کرو. میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی. خدا کے لیے کچھ کرو. وہ بلکتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی. میرا دل کٹ رہا تھا. پہلی دفعہ اظہار محبت کر رہی تھی وہ بھی اس انداز میں. مشل، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں. انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا، اور اگر وہ رضامند نہ ہوئیں تو پھر میں بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا. میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی. میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں نہیں دے سکتی. یہ وہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی. تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے. میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو؟ وہ بےتاب تھی اور میں اس کو میری کوئی تسلی سے پرسکون نہیں کر رہی تھی. پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسے دیتا رہا. وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا. مجھے امی پہ بے تحاشا طیش آ رہا تھا. وہ پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا دینا چاہ رہی تھیں. پوری رات غصے میں کھولتا جا رہا تھا. اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کرانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا. امی نے بڑی سرد مہجے سے میرے استقبال کیا. انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا. ایسی قیامت سر پر توڑی جائے گی. وہ تو ایک جگہ کہاں ٹک کر رہ سکتا ہے. میں آتے ہی امی سے بحث میں لج گیا. وہ اپنی بات پہ قائم تھیں اور کال سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا. اسود دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات کی ہیں. کہیں اور بیاہ کر دیا جائے گا تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسے ہوگا، مگر اپنے گھر میں بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے تسلی یہ تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی. انہوں نے مجھ سے کہا. اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اس نے اپنے باپ کی وجہ سے دیکھی ہیں. نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا اور نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے. مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کون سا دارالامان کھول رکھا ہے یہاں پہ کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کروں؟ ویسے بھی اپنے باپ کی طرح ہی ہے وہ بھی، خود غرض، بے حس. اس کے لیے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگ اپنے پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں. اور یہ بات آپ کو صاف میں بتا دوں، اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو جان لیجیے گا اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ملے گی. یہ بات تو طے ہے. ہو سکتا ہے کہیں اس کی شادی ہو جائے تو خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی. مجھے وہ قطعاً پسند نہیں. تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے، اور اگر آپ اس کا رشتہ میرے لیے مانگیں تو اچھا ہوگا، مہرین کا نہیں. امی میری بات پہ حیران رہ گئیں. مشل وہ زیر لب بڑبڑاتی نہیں. پھر انہوں نے کہا، مشل اچھی ہے مگر مہرین. میں نے ان کی بات کاٹ دی. میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں. جب تک آپ اس کا ذکر کرتی رہیں گی اس سے میری نفرت بڑھتی ہی چلی جائے گی. تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچ رہے ہو. وہ ویسی نہیں ہے جیسا تم اسے سمجھتے ہو. میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں اور نہ ہی مجھے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی ہے. وہ کیسی ہے کیسی نہیں، مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہے شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے.
انہوں نے خفگی سے کہا۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ مہرین ایک بہت مکار اور چال باز لڑکی ہے، آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے نہیں پسند میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے ساتھ ایک دن گزارنا مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا ہے وہاں کرو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی مشل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، آپ اس قدر کیوں ضد کر رہی ہیں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو؟ بہرحال یہ تو میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو، بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراضی کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہاں جا کے شادی کر لوں گا اور کبھی آپ کو دوبارہ شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے ان کو دھمکی دی اور پھر میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی کی ناراضگی کی پرواہ سے زیادہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ مشل فکر مند ہوگی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنے آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ کون سے 2-4 بیٹے ہیں جو ایک کو خفا کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم پریشان نہ ہو اور مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو امی کو خدا حافظ کہے بغیر میں کراچی واپس چلا گیا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن امی کا کوئی فون نہیں آیا، نہ ہی اس سے اگلے دن۔ البتہ میں مشل کو فون کرتا رہا اور پہلے کی طرح وہ فکر مند نہیں تھی۔ البتہ وہ اس بات پر شرمندہ پشیمان ضرور تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب لاہور سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ ہسپتال میں تھیں اور مجھے لگا جیسے میرے پیر تلے زمین نکل گئی ہو۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ میرے دماغ میں یہی آئی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی مگر ان کی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ یکدم میری ہر چیز میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل۔ امی اب ICU سے باہر تھیں مگر ان کی حالت اب بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی، وہ قنوطگی کے عالم میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور وہ اس طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑ کر اس طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر آیا پھر اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، ویٹنگ روم میں ایک کونے پہ کرسی پہ بیٹھی تھی، بڑی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، نہ یہ ہوتی نہ امی مجھے سے شادی کرنے پہ مجبور کرتی اور ہر چیز ٹھیک رہتی۔ سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا اور وہ بھی یہی کرتی ہے۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی اور امی وہ سب کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے ان پہ کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد سب لوگ وہاں سے چلے گئے مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہیں مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ پھر میرے دل پر جیسے گھونسا سا پڑا۔ میں نے ہی ان کی حالت یہ کی ہے، میں ہی ان کی اس حالت کا ذمہ دار ہوں۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہاں بیٹھا رہا، کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح۔ وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں باہر لان میں آ کر ایک بینچ پہ بیٹھ گیا۔ ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں اپنی امی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہوتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے ان سے ہو گئی تھی، اب میرے دل میں
نا اب میرے دل میں اسے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگ گیا تھا، وجہ جو بھی تھی، بہرحال میں اسے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کے کہنے پر حالات مزید سنبھلنے کا انتظار کیا اور پھر ان سے کہا کہ وہ جس سے چاہے میری شادی کر دیں مگر مہرین سے نہیں، مگر انہوں نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ مجھے لگا وہ اس بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آئیں۔ ممانی نے مشعل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے بعد دوسرے دن میں کراچی آ گیا تھا۔ میں نے رہائش حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا اور میں نے امی کو کراچی آنے کا کہا۔ عجیب سی بات ہے کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی اور یہ بات مجھے بھی بہت عجیب لگی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے سب نے مشعل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرنی تھی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا مگر امی کے آگے میں کمزور ہو گیا تھا۔ میں انہیں اپنی تکلیف نہیں بتانا چاہتا تھا اور میں ان کو اس تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشعل کے نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ رہتی تھیں۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا وہ صرف ہوں ہاں ہی جواب دیتی تھیں۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا ان کے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ سونے لیٹ جاتی تھیں۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تھا تو وہ اسے یوں ہی رکھ دیتی تھیں۔ چھٹی کے دن وہ صرف اپنے کمرے سے اس لیے باہر نہیں آتی تھیں کیونکہ میں گھر پہ ہوتا تھا۔ اور ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پوچھ لیے مگر مجھے ایسا لگا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس چپ بیٹھی رہیں۔ آپ مہرین سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے واسطے یہ سب مت کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلے اتنے بہت سے دنوں میں نہ کر پایا میں نے 1 لمحے میں ہی کر دیا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشعل کے بغیر گزارنی ہی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے مہرین کے ہونے سے۔ امی کو تو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشعل سے بات کرنا چاہتا تھا، ایک دفعہ میں اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑایا کرتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی، اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہ رہے مگر میرے دل میں ضرور رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا۔ ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشعل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گی تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا کروں گا؟ اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ وہ دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا تھا خدا مجھے اپنے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا اثار دھرا کا دھرا رہ گیا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے ہی جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اسے بات کیسے شروع کروں، سو میں چپ رہا اور اس کے پاس شاید کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ مشعل، میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت چپ رہنے کے بعد میں نے اس سے کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشعل، میں اپنی امی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم اتنے اچھے اور اتنے سچے اور بہادر نہیں جتنا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ تم بھی وہی عام مرد ہو جو صرف افیئر چلانا چاہتے ہیں اور شادی کے وقت مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو کیسے دھوکے میں رکھو گے؟
میں واقعی اب اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا. ابھی تو مجھے خود کو اور دوسروں کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا. پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی ہی نہیں رہا. وہ رو رہی تھی. میں سے چپ نہیں کروا سکتا تھا اور میں سے چپ کروانا بھی نہیں چاہتا تھا. ٹھیک ہے عصمت، جو تم چاہے کرو، مگر یاد رکھنا کہ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے. میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا. مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں. تم نے مہرین کا انتخاب کیا تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح. نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے. تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو. پھر بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. میری دعا ہے تم دونوں خوش رہو. حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے. اس نے فون بند کر دیا. میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، جیسے ابھی اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ وہ خوش ہے، ہنس رہی ہو. مگر میں جانتا تھا اس وقت وہ شاید دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب وہ شاید ساری زندگی نہ ہو. مشل کو تو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا. اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے اس کو مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں مستقل آنسو سجا دیے تھے. وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا. پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے. اور میں اور مشل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو دوسروں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے. اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی؟ ہم دونوں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے تو اس کے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی. ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا، مگر پھر بھی